پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیڈر نماز نہیں اکٹھا پڑھتے ایک امام کے پیچھے. تو کہاں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں عمران خان کو نکالنے کے لیے. عمران خان صاحب کو انہوں نے نکال تو دیا, لیکن جو ایک ابرپٹلی ریئیکشن تھا جو قوم کا یا نیشن کا یا شہریوں کا, وہ ایون عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میری یہ سمجھ سے بالا تھا. باجوہ صاحب خود اپنے منہ سے بول گئے ہاں جی میرا رول تو ہے, میں نے ہٹانے پہ. لیکن ان کا بھی یہی ہے نا کہ جی اگر میں نہ ہٹاتا تو پاکستان بنگلہ دیش بن کون جائے سا تھرمامیٹر انہوں نے رکھا ہوا تھا جس پہ ان کو ایک شخص کو پتہ لگ گیا کہ میں نہ ہٹاتا تو قیامت آ جاتی. زرداری صاحب تو جو ہے وہ تو اس وقت وہ بڑے وہ کہتے ہیں جی سب پہ پاری اور یہ اور وہ اور بڑے ڈپلومیٹ. ہی از ناٹ اے پالیٹیشین. بعض پالیٹیشین یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھو تاکہ ہماری صلاح نہ لگے, ہمیں یہ کچھ کہے نہ وغیرہ وغیرہ. ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. انہوں نے پچھلی کافی دہائیوں سے پالیٹکس جو ہے وہ ان اینڈ آؤٹ دیکھی ہے. سو ویل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اینڈ ہز پرسنل پولیٹیکل کیریئر. السلام علیکم سر. السلام علیکم. سو آئی تھنک آپ نے پرابلی 50s کے زمانے سے جو ہے وہ پالیٹکس میں آپ آئے, اور پرابلی میں جب تھوڑا ریسرچ کر رہا تھا تو پہلا میرے خیال سے آپ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ پالیٹیشین ہوں گے جو کالج کے زمانے سے ہی ایکٹیو, ناٹ اسٹوڈنٹ پالیٹکس بٹ ایکٹیو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ نے. سو تھوڑا سا اگر آپ شروع بتائیں کہ ہاؤ ڈڈ اٹ آل اسٹارٹیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا مشکور ہوں, ٹی سی ایم کا, کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا. میں اسٹوڈنٹ لائف سے ہی اس پالیٹکس سے دلچسپی بھی تھی, اور اس کے ریزن جو ہیں وہ نہیں ہیں جو آج کا یا آج سے پہلے کا جو جاگیردار ہے یا وڈیرا ہے یا ایک تو جو لیتے ہیں ایسا اس لیے پالیٹکس میں کہ ٹو کیپچر دی پاور. اور ایک درمیانے کا ایک درجے کا ایک غریب گھرانے کا خود ایک, تو جینونلی میں یہ محسوس ہو رہا تھا. ایک تو ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے نا, جینونلی محسوس کہ یہ جو کچھ انوائرمنٹ ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے لوگ اس کو محسوس کرتے ہوئے, مطلب تو جس طرح آپ نے فرمایا فرام دا ویری بگننگ کالج کے وقت سے ہی مجھے اس سے دلچسپی تھی. بلکہ یہ بھی ایک مثال ہے کہ واحد میں طالب علم بھی تھا اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا اپنے ضلع کا, پنڈی اسلام آباد کا سیکرٹری جنرل بھی تھا. اور آپ کی ایج کیا تھی اس ٹائم تقریباً؟ جو میں طالب علم تھا, میں پڑھ رہا تھا, میرا خیال ہے اس وقت میں ایف اے میں تھا. صحیح. تو میں سیکرٹری جنرل بھی تھا ایک پولیٹیکل پارٹی کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا, یہ بھی بتا دوں. اور صدر تھے میرے اس وقت جو ضلع کے تھے, فوت ہو گئے ہیں, خورشید حسن میر صاحب وہ تھے. اور بھٹو صاحب نے 67 میں, یہ 67 کی بات ہے جب پارٹی فارم ہوئی, پارٹی فارم لاہور میں ہوئی تھی ڈاکٹر مبشر صاحب کے گھر. میں تھا, میں موجود تھا اس وقت سے. میں پھر بعد میں بھٹو صاحب نے نامینیٹ کیا, مجھے سیکرٹری جنرل بنایا, خورشید حسن میر صاحب کو پریزیڈنٹ بنایا. تو وہ میں یاد کر رہا ہوں کہ یہ فرام ویری بگننگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس پالیٹکس سے لگاؤ تھا. اور لگاؤ وہ کسی لالچ کے لیے یا کسی اچیومنٹ کے لیے نہیں تھا. جینون وہ میزریز جو ہم فیس کرتے ہیں سفید پوش لوگ یا غریب لوگ, یا اس کی وجہ سے میں نے. سو انیشیل جب آپ جب آپ بڑے ہو رہے تھے, مطلب آپ واقعی بہت ہی ینگ تھے, پرابلی کتنے, میرے خیال سے آپ کی 15-18 سال تقریباً 67 کی بات ہے. ہاں, بلکہ 67 تو پارٹی بنی ہے نا ساری. اس سے پہلے 65 جو ہے پہلا, بلکہ میری گرفتاری بھی میری پہلی 65 میں ہوئی. وہ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ایک اعلان تاشقند, ایک بڑا مشہور ہمارا فارن ڈیسک کا ایک یہ مضمون ہے,
اور اس وقت ایوب خان صاحب اور بھٹو صاحب فارن منسٹر تھے، اور تاشکند میں مذاکرات ہو رہے تھے، اور انڈیا سے اس وقت کے فارن منسٹر شاستری صاحب تھے، تو یہاں ان کے آپس میں مذاکرات وغیرہ ہوئے، تو اسی مذاکرات میں بلکہ اس کے بعد فوری طور پہ شاستری صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو لوگوں نے اور میڈیا نے، پریس نے یہ بھی کہا کہ اس نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، خوشی سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. بھٹو صاحب جو ہیں اس معاہدے سے، تاشکند کے اعلان سے کچھ خوش نہیں تھے، اور ایوب خان صاحب بھی ان پر خوش نہیں تھے. تو وہ ایک پہلا وہ پوائنٹ تھا جب ایوب خان صاحب اور بھٹو صاحب کے درمیان ایک لکیر جب جو کھینچ گئی، تو وہ مذاکرات جب ختم ہوئے تو بھٹو صاحب کی آمد ہوئی، اور آمد پہلی دفعہ ادھر پنڈی میں ہوئی، یہاں سے پھر وہ آگے گئے تھے. سو اس سے بھی پہلے تھوڑا سا اگر آپ مجھے بتائیں کہ اتنی ینگ ایج میں اس ٹائم آپ کی انسپریشن کیا تھی؟ ذرا ابھی آپ کسی پولیٹیشین سے پوچھیں تو کوئی کہے گا جی ہم نے بھٹو صاحب کے جلسہ دیکھا، بٹ اس ٹائم جب بھٹو صاحب بھی بنا رہے تھے تو آپ اس ٹائم جب بڑے ہو رہے تھے یا 15-20 سال کی عمر میں، سو وہ کون سا ایک ایلیمنٹ تھا کہ آپ کو اس ٹائم آپ مطلب لک اپ کر رہے تھے کسی بندے کی طرف؟ وہ اس میں وجوہات تو وہی میں نے جو آپ کو بتا دی تھی وہ، تو اس وقت بھٹو صاحب کے اس سٹینڈ نے مطلب پورے 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 ملک میں ایک قسم کی ایک وہ بڑا ایک برننگ پوائنٹ ہو گیا کہ بھائی ایوب خان صاحب کا، ایوب خان صاحب بھی ایک مارشل لا کی پیداوار تھے اور ڈکٹیٹر تھے ایک بہت بڑے، اور میں وہ بھی آگے بات آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کے وہ فارن منسٹر تھے، تو فارن منسٹر کا فوری طور پر اپنی حکومت سے اختلاف پیدا ہو جانا یا اپنے پریزیڈنٹ سے اختلاف پیدا ہو جانا، تو وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ینگ ایک خون ہوتا ہے، تو وہ ایک بڑا لائک کرتا ہے، وہ ہیرو کی طرح اس کو نظر آتا ہے کہ بھائی بڑا کمال کیا ہے اس نے جی، کہ وہ، اور ان کے پاس ریزننگ بھی تھے، یہ بھی نہیں کہ ویسے خالی بات بھی نہیں تھی، ریزننگ تھے بھٹو صاحب کا. تو وہ بھٹو صاحب بذات خود بھی ینگ تھے، تو وہ اٹریکٹ کیا انہوں نے اس بات کو، میں نے کہ بھائی ایک کمال شخصیت ہے. اور اس فوراً تاشکند کے بعد ان کی وزٹ بھی ادھر پنڈی میں ہوئی. پنڈی پہ ایک میری طرح اور بھی بہت سارے لوگ تھے، پھر ہم ان کو جا کے ملے، پھر یہاں پر ایک فنکشن ہوا جس کو انہوں نے ایڈریس کیا. وہاں پر پھر کچھ لوگوں نے مشغولے میرے، ہم نے کہا کہ بھائی آپ اپنی پارٹی کوئی بنائیں اور یہ وہ، تو جس پر انہوں نے فوراً ریئیکٹ کیا، وہ آپ نہیں جانتے ایوب خان کو، بڑا وہ بہت سخت آدمی ہے، مطلب یہ نام بھی نہ لیں، مطلب یہ ہمارے سامنے بات کی انہوں نے، یہ نام بھی نہ لیں آپ. ابھی تک اس وقت تک پولیٹیکل پارٹی انہوں نے نہیں بنائی تھی. تو وہاں انہوں نے ایڈریس بھی کیا اور کچھ تاشکند کے جو مذاکرات کے معاملات تھے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، انڈو پاک کی جو ہمارے اختلافات تھے اس پر بھی بات کی. یہاں سے جب وہ دوسرے دن بدریہ ٹرین وہ لاہور گئے تھے، صحیح، بدریہ ٹرین یہاں سے بیٹھے پنڈی اسٹیشن سے لاہور گئے. جناب وہ جب لاہور اترے تو نقشہ ہی کچھ اور تھا. بین اسی طرح جس طرح آج عمران خان صاحب کو انہوں نے نکال تو دیا 10 اپریل کو، اور ابھی عمران خان صاحب خود کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، تو خان صاحب نے نہ کوئی کال دی نہ کوئی باہر گئے، لیکن جو ایک ابرپٹلی ری ایکشن تھا جو قوم کا یا نیشن کا یا شہریوں کا، وہ ایون عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میری یہ سمجھ سے بالا تھا. اور اس ٹائم تو میرے خیال سے وہ میڈیا والا بھی اتنا ظاہر نہیں تھا نا کہ کوئی ٹی وی پہ دیکھ کے آ گیا ہو. نہ تو وہ یہ ایسی بھی بس خبر اخبار میں چھپی اور آ گئی، اور یا کوئی اس طرح اس سے. تو جناب یہ تو خبر لائن چھپ جاتی تھی کہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو وہ لاہور جب پہنچے تو وہاں تو نقشہ ہی اور تھا، جو پورے کا پورا لاہور جو ہے وہ باہر تھا، لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے باہر. بس اس وقت سے وہ لمحے تھے جو بھٹو صاحب کی پرسنالٹی چینج ہوئی، کہ وہ شخص جو ہمیں پنڈی میں کہہ رہا ہے کہ نام نہ لو پارٹی کا، یہ ایوب خان بہت سخت آدمی، آپ نہیں جانتے انہیں. ودن 24 گھنٹے جو ہے وہ پورا کا پورا نقشہ، وہاں نقشہ ہی چینج تھا. پھر وہی بھٹو صاحب تھے جو پھر وہ قابو سے ہی باہر تھے، لوگ پھر ان کے پیچھے ہو گئے. دین پھر انہوں نے
پارٹی بھی بنائی اور یہ ساری باتیں مطلب سو اس ٹائم کا جو پولیٹیکل ایک انوائرمنٹ تھا جب بھٹو صاحب نے شروع بھی کیا اور پھر ایوب خان اور سارا، اس کو آپ اگر ابھی لائک تھوڑا سا جب لک بیک کرتے ہیں تو وہ آپ کیسے اس کو انالائز کرتے ہیں ایز اے ڈکٹیٹر، جب وہ مطلب ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک پورا، اور آج کل کے حالات پوری ڈسپیرینس اور کافی جو معاملات چل رہے ہیں، سو اگر آپ دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں ہاؤ ڈو یو سی لائک وہ والی وہ پوری چیز؟ آلموسٹ ایک ہی بات جو ہے جس کو میں فیل کرتا ہوں، وہ دونوں اس ایٹماسفیئر میں ایک ہی فیلنگ ہے، اور وہ ہے فیلنگ اس بات کی کہ جب آپ کو نظر آتا ہے اور جنرلی نظر آتا ہے کہ پبلک جو ہے، پالیٹیشین کا رشتہ بنیادی طور پہ تو پبلک سے ہے نا جی، مطلب کہ پبلک تو اب مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے بےتاب ہے. تو بس پھر وہ لمحے جو ہوتے ہیں وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں پالیٹکس کے بھی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے بھی. اور یہ بھی آپ نے حال ہی میں دیکھا، یہ عمران خان صاحب کا مطلب یعنی پتہ نہیں کسی ٹی وی ٹاک پہ بات ہو تو مجھے وہ دیکھیں جی وہ جلسے کر رہے ہیں، تو میں کہا ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے تو جلسے میں سے کوئی جلسہ اس کا ایسا نہیں ہے جس میں سے 5 لاکھ سے کم آدمی ہو. تو جس پولیٹیکل لیڈر، ہم پولیٹیکل لیڈر کو تو 10 آدمی مل جائیں تو وہ 10 آدمی کے سامنے 10 گھنٹے بولتا رہتا ہے. تو جس پولیٹیکل لیڈر کو منیمم 3 4 5 لاکھ سے لے کے میکسیمم 10 12 لاکھ تک جائے تو وہ پاگل ہے کہ وہ جلسے نہیں کرے گا تو کیا کرے گا مطلب وہ. اور آج بھی وہی جلسے ہیں، وہ ہے طاقت جو انڈائریکٹلی جو انجیکٹ ہوتی رہی عمران خان صاحب کو. اور آج جو ان کو، جس نے ان کے جو نروس سسٹم ہے، جو ان کا پولیٹیکل نروس سسٹم جس کو مضبوط کیا ہوا ہے، اور وہ مضبوطی سے اس پر آج کھڑے ہیں. یہ تو وہ دوا ہے، وہ میڈیسن ہے جو پولیٹیکل لیڈر کو چاہیے ہوتی ہے، جو ان کو مل گئی. انہوں نے کال نہیں کی، کچھ نہیں کیا، باہر پبلک نکلا ادھر اسلام آباد جیسے شہر میں. تو اس لیے یہ، اور پھر اسی طرح وہ بھٹو صاحب نے بھی بنائی، تو ان کی تو خیر پارٹی بنی ہوئی تھی. یہ تو ان کو تو جس ایک انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے اور پلس وہ کانسپریسی جو کہ ہمارے ملک کی حدود سے باہر ہوئی، تو اس کے اثرات اور پلس اندر کے. اب تو خیر یہ ابھی 2 دن کی بات ہے، اب تو باجوہ صاحب خود بولنے لگ گئے ہیں. یہ ہے وہ جو جادو سر چڑھ کے بولتا ہے مطلب ہے. ورنہ شروع سے پہلے دن سے کوئی بڑے بڑے میں نے دیکھے اینکر بھی اور بڑے بڑے فلاسفر بھی، اور نہیں جی نہیں یہ تو جھوٹ ہے یہ وہ. بڑا ہم کہتے رہے بھائی جھوٹ کیا ہے. وہ جو 2 میٹنگز ہوئی ہیں سیکورٹی اس کی کونسل کی اور سیکورٹی کے اجلاس کی، اس میں بھی آتا رہا. تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لیکن آج باجوہ صاحب خود اپنے منہ سے بول گئے ہاں جی میرا رول تو ہے، میں نے ہٹانے میں. لیکن ان کا بھی یہی ہے نا کہ جی اگر میں نہ ہٹاتا تو پاکستان بنگلہ دیش کون سا تھرمامیٹر انہوں نے رکھا ہوا تھا جس پہ ان کو ایک شخص کو پتہ لگ گیا کہ میں نہ ہٹاتا تو قیامت آ جاتی. اور پھر ان کے یہ سفیر آف انفلوئنس پہ نہیں ہے، یہ ملٹری کے سفیر آف انفلوئنس میں نہیں ہے کہ میں نہ ہٹاتا تو قیامت آ جاتی. میاں نواز شریف تم پہ اس لیے ناراض کیا ان کے ساتھ آپ نے، اور وہ میاں نواز شریف کون تھا جس کے سگنیچر سے آپ چیف آف آرمی اسٹاف بنے ہیں. وہ بھی آپ سے گلا شکوہ اس کا بھی، وہ بھی آؤٹ پاور سے. پھر اس شخص جس نے ایکسٹینشن ہی دی آپ کو، ان کے بھی آپ خلاف ہو گئے مطلب، اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہی جو لیٹسٹ میں نے ہوتا ملک تباہ ہو جاتا مطلب. تو یہ تو آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے، جب ظاہر آپ نے تو بہت سے ملٹری کے ہیڈز اور جو گورنمنٹ کے اندر لوگ رہے ہیں ان کو اوور دا ڈیکیڈس پوری چیز دیکھی ہے، اور ان لوگوں کو بھی ظاہر آپ نے پچھلے 1 دہائی 2 دہائیوں سے دیکھا. آپ کے خیال سے کیا ایشو دونوں کے درمیان آیا؟ درمیان میں ایشو جو ہے، ایشو تو ہر ڈکٹیٹر اور پولیٹیشین کے درمیان میں آتے رہے، لیکن لکیلی اور ان لکیلی آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں
کہ میاں نواز شریف اینڈ کمپنی، زرداری صاحب تو جو ہے وہ تو ان کو میں ڈیو ریسپیکٹ ٹو پرسنالٹی اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن وہ میں ان کو حالانکہ اس وقت وہ بڑے وہ کہتے ہیں جی سب پہ بھاری اور یہ اور وہ اور بڑے ڈپلومیٹ، ہی از ناٹ اے پالیٹیشین، سیدھی سی اچھا، ان کو بات آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ہیں، ان کو آپ پالیٹیشن ہی نہیں او سمجھتے؟ نو پالیٹیشین ہونے کے لیے ہسٹری ہوتی ہے، کوئی بات بتاتی ہے، کوئی یہ تو نہیں کہ کسی آپ پرائم منسٹر کے یا کسی کے خاوند ہو جائیں یا بیوی ہو جائیں تو آپ پالیٹیشین بن جاتے ہیں. بٹ اینی ہو، کیونکہ وہ بھی کلیم کرتے ہیں میں نے بھی تو جیلیں مطلب بہت کاٹی ہیں، تو جیلیں اگر کوئی کسی چوری میں کاٹتا رہے تو پھر وہ کہے میں نے جیلیں بہت کاٹی ہیں، مطلب دیکھیں نا، چوری میں جیل کاٹنا اور بات ہے، اور یہی ہے عمران خان صاحب کا آج جو کیس ہے، اور یہی آج جو ڈسٹنگوش کر رہا ہے اس گروپ اور کلک کو جو موجودہ حکومت ہے اور عمران خان صاحب کو، وہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں مقدمہ، حالانکہ عمران خان صاحب کے میرا خیال کوئی کا دکا کو مقدمہ ہو تو میرا مقدمے ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں ایک دوسرے پہ، وہ نیب کے نیب کا جو قانون ہے وہ جس دن جہاں پہ بنا اس کو میں نے ٹیبل کیا تھا اسمبلی میں، تو وہ اگر جیل میں گئے ہیں تو ایک چوری اور چکاری میں گئے ہیں، راگلی یا رانگلی، چلو وہ اس کو بعد بندہ ڈسکس کر لیتا ہے، لیکن وہ گئے چوری اور چکاری میں ہیں. چوری اور چکاری میں جانا اور بات ہے، اور 144 کی خلاف ورزی میں جانا اور بات ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں آپ اگر جاتے ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر آپ کرمنل اس پہ آفینس پہ جاتے ہیں وہ اور بات ہے. اور اسی لیے ان کو جلدی بھی یہی ہوتی ہے، اور آ کے انہوں نے کیا بھی یہی کچھ ہے، جس کو NRO1 NRO2 کہتے ہیں. یہ تو وہ تو جناب مشرف صاحب نے ان کو جو دی لیگلی، مطلب ہے وہ NRO نیشنل ریکنسلیشن آرڈیننس کے تحت ان کے جو جرائم ان کے اور MQM کے اور دیگر لوگوں کے، تو جو ان کو معافیاں ملی وہ تو اس کے تحت ملی. مطلب سو ابھی ہم لوگ ڈسکس یہی کر رہے تھے کہ آپ کے خیال سے کیا ایشو آیا دونوں میں، عمران خان اور باجوہ صاحب کے درمیان، وہ کہاں سے؟ بیکاز ابھی بہت سی اسپیچز سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہو رہی ہوتی ہیں جس میں عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ باجوہ صاحب جیسا آرمی چیف کوئی نہیں ہے، کبھی انہوں نے انٹرونشن نہیں کی، یہ ساری چیزیں. اس میں میں جو سمجھتا ہوں، جو میں سمجھا، غلط بھی ہو سکتی ہے میرے پاس، اس میں عمران خان صاحب ایک سویلین ڈیسک کے لیڈر اور رہنما ہیں، باجوہ صاحب آرم فورسز کے ہیں. اور یہ آپ ایک تو کھلی ایک حقیقت ہے کہ یہاں پر آرم فورسز جو ہے ابھی، جب ان کے بیان کے بعد تو بات ہی کوئی نہیں رہتی کہ یہ کرتے ہیں، یہ حصہ لیتے ہیں، یہ پالیٹکس کرتے ہیں، یہ بڑے فوائد اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ آدھے سے زیادہ کیبنٹ جو ہے وہ ان کے کہنے پہ بنتی ہے، فوجیوں کے کہنے پہ اور باجوہ صاحب کے کہنے پہ. آدھے سے زیادہ کیبنٹ، یس، میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. تو اب آپ نے وہ جو پوچھا نا کہ وہ وجہ کیا تھی، وہ وجہ یہی ہے. اور پھر آپ نے جب ان کا دور چل رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پیج پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں. ٹھیک ہے، ایک پیج پہ ہونا بھی چاہیے. جو ادارے نیچے جس کے دستخط سے وہ بنتے ہیں، تو ادارے جو ہیں ان کو پولیٹیکل پاور کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور چلنا چاہیے، اور پوری دنیا میں چلتے ہیں، کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. مطلب تو اس میں ایک طرف اب باجوہ صاحب ہیں، ایک طرف عمران خان صاحب ہیں. لیکن اس میں سر ایک بات یہ بھی ایک مسلمہ اور حقیقت ہے کہ ایک ٹائم تو ہوتا ہے کہ وہ ایک پیج پہ چلتے ہیں اور ہمیں ملتی رہتی ہے، لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب تو اس میں وہاں پر وہ تناؤ کھچاؤ آ جاتا ہے. اور وہ جو عمران خان صاحب جیسی پرسنالٹیز ہیں یا جو اور ہیں، ایون ہم چھوٹے لیول کے ہیں، ہم کو غلط بات یا فضول بات ہم نہیں برداشت کریں گے، تو وہ اس پر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ان کے اختلافات پیدا ہوئے بھی، ایک پر یہ کچھ باتیں تو باہر آنے لگی ہیں، لیکن پچھوار ایسی بھی ہوں گی جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے. لیکن ایک بات مسلمہ ہے، ادھر ایک فنکشن ہو رہا تھا اسلام آباد میں ہی، یہ یونیورسٹی ڈسٹ یونیورسٹی، وہاں پہ باجوہ صاحب گئے ہوئے تھے. تو کسی اسٹوڈنٹ نے یا ٹیچر نے کچھ ان کو کہا کہ بھائی آپ یہ کریں، تو جو جواب تھا باجوہ صاحب نے،
یہ میڈیا میں آیا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے سنا ہے. بعض جب کہتے ہیں اوے آپ کو پتہ نہیں ہے عمران کی شخصیت کا آپ کو نہیں پتہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پر شخصیتیں پھر ٹکرا جاتی ہیں. مطلب وہ ذہن نہیں مانتے ایک دوسرے کو. جو ان میں ہوا, کچھ باتیں سامنے آئیں جو کہ DGI کے حوالے سے یا اور باتوں کے حوالے سے, تو وہ اختلافات یہ ہے وہ آ جاتے ہیں مطلب ہے. اور جس کے اب آہستہ آہستہ عمران خان صاحب بھی پردے اٹھا رہے ہیں, تھوڑی تھوڑی نکل رہی ہیں چیزیں, اور باجوہ صاحب بھی اسٹوریاں اٹھا رہے ہیں. یہ بات. اور پھر آپ اب یہ والی چیز اگر آپ پچھلی گورنمنٹس میں دیکھتے ہیں, سو پہلے تو تھوڑا سا واپس جاؤں گا کہ آپ کا اپنا پولیٹیکل کیریئر, بٹ ابھی ہم لوگ یہی چیز ڈسکس کر رہے ہیں, تو نواز شریف صاحب اور پرویز مشرف کے پورے ریلیشن شپ کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگین اگر آپ کمپیئر کریں عمران خان اور باجوہ صاحب, اور وہی چیز اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, سو ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ہی کوئی چیز ہے جو ہر دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے پاکستانی پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر؟ بات تو بنیادی طور پہ وہی ہے کہ وہ جو پاور ٹکرا جاتی ہیں, چونکہ ایک طرف پاور ہوتی ہے ووٹ کی, پبلک کی, انہوں نے جیسے بھی لی ہوتی ہیں, لیکن ایک طرف, اور ایک طرف ملٹری پاور ہے جو کہتے ہیں کہ ہم حقیقت ہیں, ہمارے ہاتھ میں پستولہ ہے, ہم زیادہ طاقتور ہیں, ہم زیادہ ان سے جو ہیں وہ یونائٹڈ بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اور پھر بدقسمتی سے ہمارے ملک کی سیاست میں کچھ پالیٹیشینز نے ایسا رول بھی ادا کیا کہ وہ گھر سے ہی تیار ہو کے اس بات کے لیے کہ یار وہ جس طرح ہوتا ہے نا کسی شہر میں یا کسی ضلع میں کسی میں کوئی شاید مثال اچھی نہ ہو یا کوئی کہ وہ کوئی بدماش ہوتا ہے نا بسالف کا یا بسلف بے کا, تو اس نے تھانے سے بنائی ہوتی ہے کہ تھانے کے ساتھ بنا کر رکھو, میں تبھی جوا بھی کرا سکوں گا, تبھی میں اسمگلنگ بھی کرا سکوں گا, تبھی میں دبا بھی سکوں گا لوگوں کو. تو تھانہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, اس نے آگے لگایا ہوتا ہے سارے ضلع کو. سملرلی اسی منصوبے اسی اصول کے تحت بعض پالیٹیشین یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھو تاکہ مارشلہ نہ لگے, ہمیں یہ کچھ کہے نہ وغیرہ وغیرہ. تو اور یہی بات اس کیمپ میں بھی ان کو بھی پتہ لگ گئی, یار یہ تو پولیٹیشین تو بڑے, یہ تو ایسا محکمہ ہے کہ بالکل ان کو تو پیر دبانے والی بات ہے. تو جس طریقے سے یہ چلتے رہے, اور پھر نواز شریف صاحب بھی اسی طرح, مطلب نواز شریف صاحب اور میں ہم کٹھے رہے ہیں تحریک استقلال میں, وہ رکن تھے ہمارے تحریک استقلال کی پولیٹیکل پارٹی جس کے ہیڈ ایئر مارشل اسد خان صاحب تھے. تو انہوں نے جس دن یہ شامل ہوئے, میں بلکہ اسی دن جیل میں تھا, اٹک جیل میں. ملک قاسم مرحوم وہ بھی وہاں تھے, اور وکلاء بھی کچھ تھے, سیاستدانوں میں بھی, اور کون سے تھے. تو جنگ جیل میں تھے. تو رات کی خبروں میں ہم نے سنا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ انہوں نے جوائن کیا ہے پروونشل کیبنٹ میں بطور فنانس منسٹر. تو وہ ہم BBC کی خبریں سن کر رات کو سوتے تھے جیل کے اندر. سو جیل والی آپ کی پوری کہانی کیا تھی بفور؟ جیل میں بھی ہر دور میں رہے ہیں, لیکن وہ لمبی جیل تھی میری ایک اور وہ کون سا سال تھا آپ کا؟ اس کا ان کا مارشل تھا ضیاء الحق صاحب کا. سو اس میں لائک کیا ہوا تھا؟ اگر تھوڑا سا میں وہ بھی عرض کرتا ہوں, میں وہ تو اس میں وہ کیا میں بات کر رہا تھا کہ ہاں, تو ریڈیو پہ ہم نے سنا کہ جوائن کر لیا, جوائن کیا ہے. مجھ سے ملک قاسم صاحب پوچھتے ہیں کہ جی یہ باقیوں کو تو سمجھ لگتی ہے, یہ کون ہے, یہ نواز شریف کون ہے. مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو کچھ پتہ ہے؟ میں نے ویسے ہی پکا منہ کر کے میں نے کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں. تو کہتے ہیں کون ہے یہ؟ میں نے کہا آپ کے لاہور کے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے. کہتے ہیں کون ہے؟ میں نے کہا بابرہ شریف کے بھائی ہے. میں نے ویسے نہ مجھے پتہ نہ لینا بابرہ شریف کی سے ان کا کیا تعلق تھا, لیکن میں نے اس ردم سے جس طرح ان کا نام تھا تو میں نے وہ ہنسنے لگے سارے. مطلب یہ تو تحریک چھوڑ کر یہ آئے تھے. تو وہ پھر ایک دن تھا جس دن سے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
اور پھر ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتے تھے. والد صاحب ان کے بڑے ذہین تھے, بڑے شریف تھے, میاں نواز شریف صاحب کا, اور ذہین بھی تھے. یہ بیٹے تو دو ان کے پاس کو بھی نہیں ہیں. ویری انٹیلیجنٹ پرسن, ویری انٹیلیجنٹ پرسن. تو بس پھر چل ان کا ایسا ہوا کہ کسی شخص سے میرے خیال ہے 3 دفعہ وزارت عثمان یہ انہوں نے مت بیکاز آف اس فارمولے سے کہ وہ جو میں نے کہا کہ تھانے سے بنا کر رکھو. تو لیکن ابھی نواز شریف صاحب کی بھی وہ جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو بڑی وہ جو باجوہ صاحب کے اوپر اسپیچز تھیں, اور بلکہ جنرل فیض کے اوپر بھی ایک انہوں نے بہت ہی سخت ایک ہاں جی گجران والے میں تقریر میں کیا, انہوں نے کہا نام لے کے کہ ہم آئیں گے آپ کو. اب چونکہ وہ کہی یہی بات ہے, اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سیاستدان کو بڑی آنکھیں کھول کر رکھنی چاہیے, اور بات کرتے ہوئے بڑی سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ کہیں 4 دن کے بعد, 2 دن کے بعد, 2 گھنٹے کے بعد یا 2 سال کے بعد وہی بات آپ کے سامنے نہ آ جائے کہیں. اب کہاں انہوں نے گجران والے کے جلسے میں باجوہ صاحب کا اور فیض صاحب کا نام لے کر کہا کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ یہ آپ نے کیا, آپ نے وہ کیا. وہ اور دوسری طرف اور بیٹی نے نعرہ لگایا, خود میاں صاحب نے بھی لگایا کہ ووٹ کو عزت دو. آج انہی کے گھر کے دماد نے یہ کہا کہ یہ بےہودہ فیصلہ تھا, یہ اچھا فیصلہ نہیں تھا, کہ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور ادھر آپ اسی باجوہ کو جس کو کہہ رہے ہیں اسی باجوہ کو آپ ایکسٹینشن دے رہے ہیں. یہ ہے وہ تضاد جو لوگوں کو, بعض لوگوں کو, آپ جیسے لوگوں کو پسند نہیں ہوتا کہ اب صبح ہو رہے ہیں, دوپہر ہو رہے ہیں, شام کو ہو رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز بھی ابھی کل پرسوں ہی میں کچھ وہ کامنٹس وغیرہ پڑھ رہا تھا, تو اس میں لوگ اکثر ایک یہ بھی سوال بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ ایک ہی فیملی کے اندر جو ہے, مطلب ایک سائڈ پہ آپ پورا ایز اے فیملی, ایز اے پولیٹیکل پارٹی نیریٹو بنا رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو رول کچھ نہیں تھا, یہ تو سارا جو بھی ہوا وہ عمران خان کا سارا, اور وہاں سے پھر جو ہے وہ کیپٹن صفدر جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے خلاف ایک کیمپین کر رہے ہیں, اور ایک جو مین اسٹریم ان کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں, میں اور آئی میں بھی رانگ, لیکن رانگ ہونے والی بھی غلطی نہیں ہے کہ کیپٹن صفدر نے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بات نہیں کہی. اس نے یہی کہا نا کہ بھائی جو ہی آپ باجوہ صاحب نے آپ کو نکالا اور آپ بک چلے گئے اور ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, اور جس کے خلاف آپ نے تقریریں بھی کی اور سب کچھ کیا, تو بعد میں کچھ دنوں کے بعد ہی آپ کو ایکسٹینشن دینی آئی تو آپ نے دے دی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹن صفدر نے جو ہے یہ ایک حقیقت بات کی ہے, یہ ریئلٹی ہے, یہ ہسٹری ہے, یہ آپ کی کتابوں کیمروں میں لکھی ہوئی ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کی جو دیگر لیڈرشپ ہے, جو خاقان عباسی جیسے یہ بڑے لائل تھے میاں نواز شریف صاحب کے, لیکن آج ان کو بھی آواز اٹھانا پڑی, اس لیے کہ یہ کیا تماشا کیا بنایا ہوا ہے آپ نے. ابھی اس والی پوری چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز کچھ لوگوں کا یہ بھی ایک آ رہا تھا کہ شاید مفتاح اسماعیل اور یہ لوگ سارے جو 4-5 لوگ ہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں, یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں ایک دراڑ پیدا ہوئی ہے ان لوگوں کی آپس میں اپنی اپنی پارٹیوں؟ دراڑ تو یہی ہے جو باتیں یہ میں آج کر رہا ہوں یا جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں, تو باقی یہ پارٹی کا تو ہم نے بھی سنا پڑھا کہ یہ کر رہے ہیں کہ, لیکن پارٹی بھی اتنی آسان نہیں بنتی, 2 طریقوں سے بنتی ہے. یا تو بنانے والے جو ہیں مینوفیکچر جنہوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں بنائیں, چاہے وہ MKM ہو, فلاں ہو, ڈگان ہو, اور ہر پارلیمنٹ میں اپنے 10-15-20 آدمی پینیٹریٹ کر دو, اور پھر جب مرضی ہے اس کو ہینڈل اور کنٹرول کرو, جس طریقے سے یہ کرتے ہیں. اوپن سیکرٹ ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے ابھی بھی یہ جو چینج ہوئی ہے, یہ رجیم چینج جس کا کہتے ہیں, وہ بھی اسی طرح ہوئی ہے نا. مطلب ادھر باجوہ صاحب جس کو آج مان رہے ہیں, مطلب تو آپ یہ کام نہ کرتے نا اس وقت. آپ کون ہوتے ہیں پولیٹیکل افیئرز میں پاکستان کے دخل دینے کے والے؟ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی بڑی وزڈم سے ایک مطالبہ کیا ہے, ورنہ اور کوئی میرے جیسا جذباتی ہوتا تو شاید کہتے کہ جی پکڑو جی ان کے خلاف مقدمہ درج کرو. عمران خان صاحب نے بڑی وائز بات کی ہے ان کے اس کالم اور انٹرویو کے بعد, کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کیا کرتے رہے اور اب اس کو آج مان رہے ہیں. اور میں بھی سمجھتا ہوں, میں تائید کرتا ہوں
عمران خان صاحب کے مطالبے کی کہ وہ ملٹری کو چاہیے کہ ان کا کورٹ مارشل کرے کہ بھائی یہ کچھ کرتے رہے ہیں آپ، اور آج آپ جب ہٹ گئے ہیں سیٹ سے، آج آپ مان رہے ہیں، اور مان رہے ہیں اس کا مطلب آپ کنفیشن کر رہے ہیں. اور جب ان پچھلے 10 مہینوں میں باجوہ صاحب کی وجہ سے، چونکہ سٹرانگ مین تو باجوہ صاحب تھے نا، جن کی وجہ سے یہ ساری اسمبلی، ورنہ کبھی آپ نے سنا کہ پاکستان کی سیاستدان کا کوئی کٹھا ہو کبھی بیٹھ کے یہ نماز نہیں کٹھے پڑھتے. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیڈر نماز نہیں کٹھا پڑھتے ایک امام کے پیچھے. تو کہاں یہ کٹھے ہو گئے ہیں عمران خان کو نکالنے کے لیے؟ یہ پیچھے باجوہ صاحب تھے. اور آج اس 10 مہینے میں ملک ہمارا ہل کر رہ گیا. مطلب اس قدر سیاسی بھوچال کا سامنا کیا ہے ملک ہمارے نے کہ آج ہماری اکانمی بچہ بچہ کہہ رہا ہے. مطلب ٹماٹر لینے والے کو کہے تو وہ کہتا ہے جی ڈالر مہنگے ہو گئے ٹماٹر میں، وہ ڈالروں کا ٹماٹر سے کیا تعلق ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی مہنگا، اور ٹھیک کہتا ہے وہ، چونکہ جب وہ چیزیں اپنی لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو مہنگی ملتی ہیں. آپ کا پورا جو پی ایم ایل این کے ساتھ سفر تھا، بڑا ڈیکیڈس میں آپ نے ان کے ساتھ، وہ کیسا پورا سفر تھا آپ کا؟ اور تھوڑا سا اگر وہ آپ بتائیں کہ وہ کیسے جوائن آپ نے کیسے کیا، کہاں سے جین تو میں نے عرض کی نا، جین تو اس وقت 93 کا الیکشن تھا، میں تحریک سال میں تھا، تو 96 میں آپ نے میرے خیال سے 96 میں تو الیکشن ہوا نا، پھر مطلب 93 کا بھی ایک الیکشن تھا نا اس سے پہلے بھی. تو اس میں ایئر مارشل صاحب کا میاں نواز شریف صاحب کا آپس میں الائنس ہوا. اس الائنس کے تحت ٹکٹ کو 3-4 ہمارے حصے میں آئے، جس میں سے ایک ٹکٹ ایئر مارشل صاحب نے میرے لیے راول پنڈی سے مانگا، تو وہ مجھے ٹکٹ ملا. تو ٹکٹ تو سمبل تھا ان کا میاں نواز شریف صاحب کا، کچھ ووٹیں ہماری بھی تھیں اور کچھ ووٹیں ان کی تھی جن کا ٹکٹ تھا. تو اس پر میں الیکشن جیت گیا. بلکہ اس میں میں تھا، ایک شکر گڑھ سے تھے طارق انیس صاحب تھے، ایک وہ جیتے تھے، ایک میں جیتا تھا. خورشید قصوری صاحب بلکہ لوز کر گئے تھے، وہ بھی تھے ہمارے سیکرٹری جنرل تھے. تو اس پر وہ الیکشن جیتنے کے بعد جو پروونشل اسمبلی ہے پنجاب کی، اس میں ہم حزب اختلاف میں تھے. ہم سے مراد میاں نواز شریف صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب تھے، چودھری پرویز لائی صاحب اور میں. ہم تینوں آدمیوں نے اپوزیشن وہاں پر کی، تینوں آدمیوں نے کی، میں نے اور پرویز لائی صاحب نے زیادہ کی. شہباز صاحب تو اسمبلی میں نہیں آتے تھے. تو اس میں ایک دن ایئر مارشل صاحب کا لیٹر مجھے ملا، اور مجھے بھی ملا اور 19 طارق کو بھی ملا، کہ آپ یہ جو اپوزیشن کا ڈیسک ہے یہ چھوڑ دیں. ان ادر ورڈ کہ ہم میاں نواز شریف کو چھوڑ دیں. میں وہاں سے بلکہ اسی دن سیکنڈ ڈے میں ادھر اسلام آباد آ گیا. ارما صاحب یہیں تھے، میں ملا ان کو، میں نے کہا سر یہ کیا، بہرحال ان کی وہ اپنی ذہنی طور پہ تھے، وہ غصے میں بھی تھے بہت. بٹ انہوں نے آپ کو کیا کہا جب آپ نے ان سے پوچھا؟ میں نے انہوں نے مجھے کہنا نہیں شاہ صاحب از ناٹ اے گڈ پرسن. میں کہا جی بالکل ٹھیک ہوگا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں اپوزیشن کا بینچ چھوڑ کر کیسے گورنمنٹ کے بینچ میں چلا جاؤں؟ مطلب کہہ لیں گے نہیں یہ آپ کا. میں نے ایئر مارشل صاحب کو پھر کہا، میں نے کہا سر ایسے کریں، آپ حکم کریں، میں ریزائن دے جاتا ہوں، مجھے اتنا کوئی شوق نہیں ہے، مطلب میں تو آپ کا ورکر ہوں، میرا کوئی ان سے کوئی ایسی رشتہ داری برادری نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اتنی بڑی کوئی قومی ایشو ہے جو کہ تو میں چھوڑ دیتا ہوں. مطلب صحیح. انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی میں نہیں چاہتا کہ آپ اسمبلی چھوڑیں، آپ وہ ڈیسک چھوڑیں اپوزیشن. میں نے کہا جی میں وہ چھوڑ کے کدھر جاؤں؟ تو ایئر مارشل صاحب کہنے لگے کہ آپ دوسری جماعت میں چلے جائیں. میں نے کہا جی دوسری جماعت تو پیپل پارٹی ہے اور حکومتی ہے، میں تو نہیں وہاں پسند کرتا جانا. مطلب کہتے نہیں بہرحال وہ آپ چھوڑ دیں. میں نے ایئر مارشل صاحب کو جواب دی، میں نے کہا سر وہ مشکل ہے، ہاں کہتے ہیں تو میں ریزائن کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ریزائن نہیں کرنا. دوسرا جو لیکن انہوں ممبر نے تھا، کوئی وجہ نہیں آپ کو کوئی اسپیسیفک کوئی ایک صرف فکرہ کہا کہ بھائی یہ صحیح. میاں نواز شریف جو ہے یہ کوئی
زبان کا یا وعدے کا پکا نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا میں نے پروب نہیں کیا اور نہ میں نے. ہم دو ہی ممبر تھے. دوسرے ممبر نے ارماز صاحب کی مان لی. اس نے فٹو فٹ چھوڑی اور ریزائن دیا اور جم مارا ٹھک پیپل پارٹی میں. اور سیکنڈ ڈے بلکہ اس نے وزارت کا عہد بھی لے لیا. مجھے کہا تھا انہوں نے, میں نے نہیں, مجھے نہ وزارت کا شوق ہے اور نہ میں, اچھی بات نہیں ہے کہ میں اپوزیشن کو چھوڑ کر میں گورنمنٹ میں چلا جاؤں. تو وہ یہ وجہ تھی. اس کے بعد یہ 93 کی وجہ ہے, وہ بات ہے 96 آ گیا. 96 میں پھر کافی چینجز آ گئیں پھر ادھر ادھر. تو 96 میں ابھی میں ممبر تھا ہی, اور ادھر اسلام آباد میں ہی, چونکہ میں نیکسٹ میرا چونکہ بیس اسلام آباد ہی ہے, پنڈی اسلام آباد, تو اس پہ ادھر میاں نواز شریف صاحب کا میں نے جلسہ بھی کرایا. تو 96 میں وہ بھی میں نے ارماز صاحب کو بتایا, میں نے کہا, اور بلکہ اپنی وہ اس تقریر میں میں نے کہا میں نظریاتی طور پہ ارماز صاحب کو آج بھی میں مانتا ہوں, لیکن یہ الگ بات ہے ان کو حالات واقعات ایسے ہیں کہ شاید اس کامیابی کی طرف وہ آگے نہیں بڑھ سکے. اب میاں نواز شریف صاحب جو ہے بڑھ رہا ہے اس کی طرف. تو میں نے وہ جوائن کی 96 میں, اور اسی جلسے میں ہی میاں نواز شریف نے, ابھی اسمبلیاں ٹوٹی نہیں تھی, میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں آئندہ اسلام آباد سے میرے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ ظفر علی شاہ ہوں گے. اور نواز شریف صاحب کی سب سے پہلی ملاقات کب ہوئی ہے, لائک کوئی 1-on-1 یا جو بالکل میری آپ کی ذاتی؟ وہ تو پہلے ہی تھی جب وہ میں نے بتایا نا آپ کو, وہ ہماری جماعت کے تھے نا, تحریک استقلال میں تھے. سو پہلی جو ملاقات ہے اس کا کیا تھوڑا سا اگر اس احوال میں وہ تو بتائیں. میٹنگ میں ہوئی, میٹنگ میں صرف وہ بھی آئے ہوئے تھے, ہم بھی گئے ہوئے تھے اپنا ارماز صاحب کے پاس, بس وہ میٹنگ میں اتنی ہوئی تھی. یا پھر ایک بیچ میں الیکشن آیا تھا جو نہیں ہوا تھا, جنرل ضیاء الحق صاحب نے کر کے وعدہ کر کے نہیں کرایا تھا. تو اس الیکشن سے پہلے جب تیاریاں ہو رہی تھی, ٹکٹ بانٹے جا رہے تھے لاہور میں, پورا پاکستان جو ہے وہ ارماز صاحب کے دفتر کے باہر کھڑا ہوا تھا بشمول میاں نواز شریف. یہ ساری رات گاڑی میں بیٹھے رہے اس انتظار میں کہ میرے ٹکٹ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. جو ہے میاں نواز شریف صاحب, تو وہ پہلے تو تھی الیکشن, اتنی تو تھی. مطلب سو ایز اے پرسنالٹی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں, مطلب اگر آپ نواز شریف صاحب کو, لائک آپ کے خیال سے ان کی کیا اسٹرینتھس ہیں اور کیا ویکنیسز ہیں؟ نواز شریف صاحب ایک بس یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گڈ گڈ آدمی ہے, سویٹ بھائی. وہ اگر ان کو کوئی سخت ریئیکشن اور سخت غصہ آ جائے تو ماسوائے اپنے چہرے کو کہ رنگ بدل لینا, اس کے علاوہ ان کو وہ کوئی اور اتنا بڑا ریئیکشن نہیں کرتے. مطلب جبکہ میرا شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ اور طرز کے ہیں, تو وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ ہاں اندر ان کے غبار اکٹھا ہوتا رہتا ہے, اور اس کے وہ مناسب وقت پہ نکالتے ہیں, ورنہ ادروائز وہ جو کوئی امیڈیٹ ان کے ریئیکشن کا ماس ہے, ان کے چہرے کا رنگ جو ہے سفید اور لال ہوتا رہتا ہے, اس کے علاوہ. صحیح. اور پھر ابھی 18 میں عمران خان صاحب آپ کے گھر آئے اور آپ کو اسپیشلی انوائٹ کرنے. جی ادھر اسلام آباد, چونکہ اس سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب کو ہماری عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا, پینما والا جو پورا وہ چل رہا تھا, اور ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, آج بھی ججمنٹ میرے پاس, ان کو کیا کیا کہا انہوں نے, جس کے بعد میں نے وہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. لیکن چھوڑی نہیں تھی, میں پھر بھی تھا, لیکن وہ ٹی وی ٹاکس میں عموماً, لیکن ٹی وی ٹاکس میں بھی پھر میں نے, انہوں نے جب میاں صاحب ابھی وزیر اعظم بھی تھے, تو میں نے تھرو ٹی وی مجھے اینکر سے پوچھا آپ کیا سجیشن دیتے ہیں کہ میاں صاحب کو کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا جی میاں صاحب کو فوری طور پر ریزائن کر دینے, اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, اور اپنا کوئی بندہ, بلکہ میں نے نام لیا چودھری نثار علی خان صاحب کا, میں نے کہا ان کو بنا دیں وزیر اعظم بنا دیں, لیکن چھوڑ دیں. لیکن انہوں نے نہیں چھوڑی.
تو آخری بات میں پھر وہ سپریم کورٹ ہی اور پھر ان کو چھوڑنا پڑا، جانا پڑا. اور چودھری نثار کا بھی آپ نے ذکر کیا، ان کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اختلافات ہوئے ہیں یا کیا ایک ظاہر ہے وہ اس طرح نہیں ہمیں نظر آتے ہیں، چودھری نثار صاحب اور وہ ہے بھی آپ کے علاقے کے ہیں علاقے کی، اسی وجہ سے میں نے بھی ڈانگپور کا نیم لیا تھا، ورنہ میرے تو ذاتی طور پہ وہ مخالف تھے. کوئی اتنا ہمارے کوئی اتنے اچھے کوئی ریلیشن نہیں تھے. میں نے بھی ان کا نام جو لیا ان کو اپنے علاقے کی وجہ سے کوئی چلے. اور پھر میاں نواز شریف صاحب کو بہت کلوز تھے، بہت ہی کلوز تھے. تو آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ وہ جو دوری ایک یہ اب سمجھ نہیں لگی کہ دوری اسی وقت ہوئی ہے جب انہوں نے، جس کی وجہ چودھری نثار خان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ یہ میں مریم بی بی کو لیڈر نہیں مان سکتا، یہ وغیرہ وغیرہ. کیونکہ عباسی صاحب کا بھی میرے خیال سے پوائنٹ آف ویو مور اور اوپن ہے، لیس اوپن ہے آج بھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں. سو آپ کو لگتا ہے کہ آگے مریم جو ہیں وہ پوری قیادت کو اس طریقے کے ساتھ لے کے چل سکیں گی؟ سچی بات تو یہ ہے جی کہ مریم بی بی میں، بیکاز ریالٹی تو ہے کہ ظاہر ہے وہ اور بلاول ہی آگے پوری اپنی اپنی پارٹیز کو وہ کریں گے. مریم میں نہیں، اہلیت بھی اس میں ہے، اتنی گول نہیں ہے لیکن ہے اس پہ. اور اس میں اہلیت کے علاوہ اس میں کرزما بھی ہے، تھوڑا بہت کراؤڈ پلرز بھی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے تو پالیٹکس میں ہیں نہیں ہیں، لیکن اتنے نیئر فیوچر میں نہیں سمجھتا کہ اس مریم بی بی کو، میری اپنی سمجھ کے مطابق، اگر ریزرو میں رکھا جاتا، ان کو اتنا فوری پولیٹیکل سٹیج پہ نہ لایا جاتا جتنا لے آئے ہیں ان کو. یہ ریزرو میں رہتے ہیں کسی مناسب وقت پر، جو کہ اب بھی ہے مناسب وقت. تو اگر وہ سامنے آتی تو شاید نقشہ کچھ مختلف ہوتا، مطلب چونکہ اس میں ہیں. لیکن آج تو ان کا اپنا میاں کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ وزیر اعظم بنتی نظر نہیں آتی. اس کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنل کیا ریئیکشن آئے گا اس پورے بیان پہ؟ مطلب یہ بڑا ہی ایک انٹرنل تو اس پہ لڑائی تو ان کی ویسے بھی پہلے بھی ہوتی رہتی ہے میرے خیال میں اس پہ، کیونکہ پہلے تو پھر بھی ہوتا نا کہ وہ نیوز پیپر نے، میں نے کہا کچھ اور تھا، انہوں نے کچھ اور چھاپ دیا. نہیں اب تو اوپر بات ہے، تو وہ تو ویڈیو کے اوپر انہوں نے یہ والی بات اب کی. تو اوپر بات ہے جی. لیکن آپ کو آگے کیا ریئیکشن نظر آ رہا ہے؟ اچھا، یہ مزید اختلافات بڑھیں گے، لگتا ہے ایسے بڑھیں گے. اور آگے ابھی لائک کمنگ فارورڈ، فاسٹ فارورڈ، اگلے آپ کو پاکستان کے 4-5 سال جو ہیں، ایک تو آپ کو اس سال الیکشن لگ رہا ہے کہ ہوں گے. الیکشن تو جی کل ہائی کورٹ نے کہہ دی ہے اور بڑا ٹھیک کہا ہے، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے. اور ہمارے ملک کی بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے یہاں کے جو سیاسی ایلیٹ ہیں وہ، یا ہمارے جو عسکری ایلیٹ ہیں، جو وہ آئین کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ویسے کچی پکی کا قاعدہ ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ نقصان بھی اٹھاتا ہے ملک. تو لیکن اب اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم آئین کی طرف جانا ہے، یہ ایک کتاب ہے، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم بہت ساری مصیبتیں ہماری ٹل جائیں. مطلب لیکن پاکستان کبھی بن سکتا ہے پراپر ڈیموکریٹک ایک کنٹری؟ وائی ناٹ؟ مطلب عوام جو ہے وہ جمہوریت پسند ہے. جمہوریت سے دیکھیں نا، جب الیکشن ہوتے ہیں، آپ نے بڑی دفعہ دیکھا ہوگا، الیکشن میں الیکشن والے دن لائنیں لگی ہوتی ہیں. آپ کے ٹی وی دکھلاتے ہیں ہمیں، ریڈیو پہ لوگ اٹھا کر ووٹوں والوں کو، یعنی یہ وہ مینٹلی ان کی. اور پھر ہمارا جو خطہ ہے بر صغیر کا، اس میں تو اس میں لوگ تو یہ ڈیموکریسی فٹ مضمون ہے ہمارے لیے، مطلب. لیکن یہ خراب کیا ان کو سیاستدانوں نے اور جنرلوں نے. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے جا کے بھی، جیسے باجوہ صاحب نے لاسٹ بھی اسپیچ میں کہا تھا، بالکل اب بھی اگر کوئی اس پہ جو بڑا کروشل اور بڑا کریٹیکل ٹائم ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب اگر کیا آ جاتے ہیں، اگر اور لگتا ہے کوئی یقیناً آ جائیں گے، تو وہ ہے ان کی ڈرائیو جو ہے. نمبر 1 پہلی بات سیدھی ہے کہ ان کو وہ کرپٹ نہیں ہے، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، سارے کہتے ہیں، اور ہوں گی بے شمار خوبیاں خامیاں، تو وہ کرپٹ نہیں ہے مطلب. اور جو پالیٹکس میں کرپٹ نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ ٹھیک ہے، اور اگر غلط بھی ہے تو آگے جا کے ٹھیک ہو جائے گا مطلب، چونکہ اس کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کا اپنا ذاتی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے،
ماس وائز کو چونکہ اب جو بھی ان کی باتیں میں سنتا ہوں یا دیکھتا ہوں تو وہ ایک نیشنلسٹ لیڈر مطلب ہے، ایک قوم پرست لیڈر جس طرح ہوتا ہے اس طریقے سے وہ بیہیو بھی کر رہا ہے، مار بھی کھا رہا ہے، گولیاں بھی کھا چکا ہے، کیا کچھ نہیں کر سکا مت، اور اس کا قوم نے بھی اس کو جواب دیا ہے، قوم بھی برابر ان کے ساتھ جا رہی ہے مطلب. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک دفعہ مل گیا چانس عمران خان صاحب کو تو ہم ایک ہماری وہ لائن لینتھ جو ہے ڈیموکریسی کی وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور بلکہ مجھے تو یہ بھی ہنچ میرا کہہ رہا ہے ایک اور کہ عمران خان صاحب اگر کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ یقیناً ہو جاتے ہیں، اور اگر کامیاب یہ 2/3 میجارٹی والے طریقے سے ہو جاتے ہیں تو میرا ہنچ ہے، مجھے انہوں نے نہ بتایا نہ میں نے پوچھا ہے انہوں نے، لیکن میرا ہنچ کہہ رہا ہے کہ وہ سب سے پہلی، چونکہ جو پارلیمانی نظام ہے نا، پارلیمانی نظام بہت اچھا نظام ہے، میں خود اس کا حامی ہوں اس کا، لیکن اس میں جو ایک خامی ہے نا، جو وہ خامی یہی ہے جو آج کل آپ نے دیکھی ہے یہ رجیم چینج میں یہ کہ اس میں ممبرز جو ہیں نا وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں، اور وہ اس اچھی ملکوں میں جہاں پہ چل رہی ہے وہاں پہ چونکہ شخصیتیں بکتی نہیں ہیں، ان کے کریکٹر مضبوط ہیں، یہاں پر وہ بات نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی پھر نظام کو نقصان پہنچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب میجارٹی اپنی لینے کے بعد وہ اس طرف ضرور جائیں گے کہ آئین میں امینڈمنٹ کی جائے اور ہمارا جو نظام ہے پارلیمانی نظام اس کو چینج کر کے صدارتی نظام میں لے آئے. اور انہوں نے پریکٹیکلی تھوڑا دیکھ بھی لیا ہے، سمیل بھی کر لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم دیہاتیوں میں کہ وہ چاول دیکھنے ہوں تو اس کے 3-4 چاول دیکھ کر بن. انہوں نے 8, 9, 10 الیکشن کٹھے ایک ہی امیدواری کی حیثیت سے انہوں نے لڑ کر جیت کر دکھایا. تو میننگ بھائی کہ عمران خان صاحب کی ایکسیپٹنس پورے ملک میں بطور امیدوار بھی ہو جائے گی، اور کسی کی ہو یا نہ ہو ان کی ہو جائے گی. تو میرا ایک ہنچ کہہ رہا ہے کہ شاید یہ اتنی میجارٹی لینے کے بعد پاکستان کے آئین کو امینڈ کر کے صدارتی نظام کی طرف سے. میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ناٹ ایز اے پی ٹی آئی پرسن، جسٹ ایز اے سیاست دان، اگر آپ لیٹس سے مریم نواز کو اور حمزہ کو کوئی ایڈوائز دیں تو وہ کیا ایڈوائز ہوگی؟ اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ جی آپ کوئی ہمیں ایڈوائز کریں تو آپ کیا ان کو مشورہ دینا چاہیں گے؟ میں جہاں تک سیاست دان صرف، ہاں جہاں تک میں مریم بیوی کا طرح کا، میں مریم بیوی کو پتہ ہے اس بات کا، میرا پتہ کہ میں اس اپنی پارٹی میں پہلا شخص تھا جس نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ مریم نواز آئندہ ملک کی وزیر اعظم بن سکتی ہے. مطلب یہ پتہ ہے ان کو پتہ ہے، اور کیپٹن صفدر کو بھی پتہ ہے، چھپا بھی ہے انٹرویو میں. لیکن وہ تھوڑی سی ان کی انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے، اور وہ سینیٹر کیا تھا اس کا نام، ہمارے ساتھ جونیئر یہ پڑھتا رہا ہے کہ یہ ابھی آپ نے نام بھی لیا تھا، تو اس نے اور کچھ لوگوں نے ان کو بے وقت قسم کی، بے وقت ٹریک پر چڑھا کر انہوں نے وہ اس کی جو کرزمہ ہے اس کو تھوڑا خراب کر دیا. میری رائے یہی ہوگی اور ایڈوائز یہی ہوگی کہ وہ پھر خاموش ہو جائیں ایک دفعہ، اس فیس کو، اس ٹرمائل کو گزرنے دیں. یہ جو گزر، تو پھر جب ٹھہراؤ آتا ہے پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کے اس سیاسی سینیرو میں، تو اس میں پھر وہ اپنے آپ کو باہر لے کر آئے مطلب. اور پھر جو اس دوران حکومتیں 1 یا 2 آتی ہیں ان کے چال چلن بھی لوگ دیکھ لیں گے. تو محترمہ کو، مریم بی بی کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ویٹ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو تھوڑا ریزرو میں لے جانا چاہیے، پھر مناسب وقت پر وہ آئے ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب، اپنے ٹائم نکالا. جی، تھینک یو سو اللہ مچ. خوش رکھے آپ کو. تھینک یو.